بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ائمہ اہل بیت اطہار کے تذکرہ میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ، جنہیں امام سجاد بھی کہا جاتا ہے اور جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت علی بن امام حسین ہے، آپ کا تذکرہ جاری و ساری ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ کے گزشتہ تذکرے میں ہم نے آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں اس طور پر نذرانہ عقیدت پیش کیا کہ آپ کی والدہ کے حوالے سے جو مورخین نے اقوال لکھے ہیں، یعنی کہ آپ کی والدہ کے مختلف نام لکھے ہیں، وہ ہم نے نام تقریباً سارے نام پڑھے آپ کی والدہ ماجدہ کے۔ تو بعض احباب نے یہ کہا کہ شاہ صاحب ان کی والدہ کا نام شہر بانو تھا۔ پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ ہم نے اس بات کا انکار نہیں کیا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام شہر بانو تھا، ہم اس کے انکاری نہیں ہے۔ اصل میں وہ تو گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ جو تحقیقی طور پر جو محققین نے، مؤرخین نے جو آپ کی والدہ کے مختلف اسما لکھے ہیں، تو وہ نام عرض کرنا مقصود تھا۔ اس میں کوئی یہ کہنا مقصود نہیں تھا کہ ہم اس بات کا انکار نہیں کر رہے تھے کہ امام زین العابدین کی والدہ کا نام جو ہے وہ شہر بانو نہیں ہے۔ بہرحال آج کا جو ہمارا جو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت ہے، وہ اس اعتبار سے ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ کی علمی خدمات کیا ہیں۔ تو کسی کی بھی علمی خدمات کو پرکھنے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اساتذہ میں کن کن لوگوں کے نام شامل ہوتے ہیں۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ کے اساتذہ میں سر فہرست امام حسین، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو رافع مولا رسول اللہ و جابر بن عبداللہ الانصاری اور مسور بن مخرمہ اور صفیہ بنت حیی اور زینب بنت ام سلمہ، عبید اللہ بن ابی رافع اور عمر بن عثمان بن عفان اور ذکوان ابو عمر اور عبد الرحمن بن یزید بن جاریہ۔ یہ تقریباً آپ کے 8 یا 9 اساتذہ کرام مشہور ہیں جن کے پاس آپ نے باقاعدہ طور پر زانوِ تلمس طے کیا۔ اس کے بعد آپ کی اولاد میں سے آپ کے جو شاگرد ہوئے، یعنی جنہوں نے آپ کی اولاد میں سے آپ سے روایات لیں یا کسی بھی طریقے سے آپ سے علم حاصل کیا، ان میں سر فہرست حضرات جو ہے محمد بن علی بن حسین ابو جعفر ہیں، اور اسی طریقے سے جنہیں امام باقر کہا جاتا ہے، عبداللہ بن علی بن حسین ہے، زید بن علی بن حسین ہے اور حسین بن علی بن حسین ہے، عبید اللہ بن حسن ہے۔ یہ ابن عم ہیں امام زین العابدین کے، یعنی آپ کے چچا کے بیٹے ہیں۔ ان لوگوں نے امام زین العابدین سے آپ کی اولاد میں سے علوم حاصل کیے، آپ سے باقاعدہ روایات بھی لیں۔ اور اس کے علاوہ امام زین العابدین سے آل مدینہ میں سے جو لوگ آپ کی شاگردی میں آئے وہ تقریباً 19 لوگ ہیں، اور آل کوفہ میں سے بھی آپ کی شاگردی میں 19 لوگ آئے، اور آل مکہ میں سے ایک فرد کا نام ذکر کیا جاتا ہے جو آپ کی شاگردی میں آئے، آپ کے سامنے زانوِ تلمس طے کیا، یعنی آپ سے روایت لی یا روایات لی۔ اور آل بصرہ میں سے 2 لوگوں کا نام سر فہرست ہے جنہوں نے آپ سے روایات لی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ کو فقہائے مدینہ میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ آپ کا شمار مدینہ کے فقہاء میں بھی کیا جاتا ہے۔ امام شعیب نسائی جن کا سن وفات 303 ہجری ہے، اور اسی طریقے سے امام سخاوی نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے، اور قاضی یحییٰ بن سعید انصاری مدنی جن کا سن وفات 143 ہجری، اور شیخ مغلطائی حنفی رحمہ اللہ نے اکمال میں، اور فقیہ و محدث علی بن مدینی ان سب نے علی بن مدینہ سے نقل کی ہے، مدینی سے نقل کیا ہے کہ یحییٰ بن سعید نے فقہائے مدینہ کی تعداد 9 لکھی ہے، اور ان 9 فقہائے مدینہ میں حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ کو سر فہرست گردانا ہے۔ ان 9 میں سے 3 جو فقہاء ہیں ان کو اعلیٰ درجے کا متقی اور پرہیزگار قرار دیا گیا ہے۔ پہلے جو ہے حضرت ابو بکر ہیں، ان سے حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث ہیں، ان سے 596 روایات مروی ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ خارجہ بن یزید ہیں، ان سے 346 روایات مروی ہیں، اور
تیسرے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ و عنہ ہے، ان سے 666 روایات مروی ہیں۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ و عنہ جو مسلم شریف کے رائٹر بھی ہیں، امام مسلم سے جو مشہور ہیں، انہوں نے آپ کے شاگردوں اور آپ کے اساتذہ پر باقاعدہ پورا ایک رسالہ بھی لکھا ہے ان کی فہرست پر۔ اور امام ذہبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ رحمہ اللہ، امام ذہبی رحمہ اللہ اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ابن شہاب ظاہری کہتے تھے کہ ما کان اکثر مجالستی مع علی ابن الحسین وما رأیت احدا کان افقہ منہ۔ سیر اعلام النبلاء کی میں اس بات کو نقل کیا گیا کہ ابن شہاب ظہری کہتے تھے کہ میں اکثر حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ و ارضہ و عنہ کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا، میں نے آپ سے بڑا فقیہ کسی کو بھی نہیں پایا، آپ سے بڑا مفتی میں نے مدینہ المنورہ میں کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ اور امام زین العابدین رضی اللہ عنہ و ارضہ و عنہ و سلام اللہ علیہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ کے ذریعے سے جو سند جو چلتی ہے، جس سند میں آپ کا نام آتا ہے اہل بیت اطہار کی سند میں، اس سند کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ شیخ زین الدین عراقی نے شرح التبصرہ و تذکرہ میں، اور مولا علی قاری نے مرقات المفاتیح میں، اور امام سیوطی نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ امام جعفر صادق، امام محمد باقر، امام زین العابدین، امام حسین اور مولا علی، ان کی سند سے، یعنی یہ جو پوری ایک سند ہے، اس سند کو سلسلۃ الذہب بھی قرار دیا گیا ہے، اور اس سند کو جو ہے آپ کی سند کو اصح الاسانید بھی قرار دیا گیا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ و ارضہ و عنہ کی علم خدمات میں جو سب سے جو ایک اہم خدمت ہے وہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ و ارضہ و عنہ کو علم حدیث پر بہت زیادہ دسترس حاصل تھی۔ اس کا جیتا جاگتا ثبوت یہ ہے کہ ابن شہاب ظاہری یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب بھی امام زین العابدین رضی اللہ عنہ و ارضہ و عنہ کے سامنے کوئی بھی روایت پڑھی اور کوئی بھی حدیث پڑھی، میں نے امام زین العابدین کے سامنے، وہ کہتے ہیں کہ تاریخ دمشق کے اندر یہ روایت نقل ہے، سیر اعلام النبلاء میں نقل ہے، اور اسی طریقے سے تہذیب الکمال میں اور تہذیب التہذیب میں بھی یہ نقل ہے کہ امام زین العابدین کے بارے میں ابن شہاب ظاہری کہتے ہیں کہ میں نے علی بن حسین کو جب بھی کوئی حدیث سنائی، تو جب میں حدیث سنا کر فارغ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے، میں نے اس طریق سے اس حدیث کو سنا ہے۔ یہاں پر ہمارے ایک مرحوم عالم دین مفتی غلام رسول جماعتی صاحب، جنہوں نے امام زین العابدین پر ایک مختصر سی کتاب بھی لکھی، اس میں انہوں نے جو ہے ابن شہاب ظہری کے اس قول کو، ابن شہاب ظہری کا ایک قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ وارضہ عنہ جو ہے وہ قلیل الحدیث تھے، آپ کم حدیثیں نقل کیا کرتے تھے۔ تو علامہ غلام رسول جماعتی صاحب نے کیا کیا، انہوں نے جو ہے وہ اپنی کتاب کے اندر جو امام زین العابدین پر لکھی، اس میں امام ابن سعد کی ایک بات کو، ایک روایت کو نقل کر کے یہ کہا کہ ابن سعد کی کتاب میں یہ بات نقل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کانا علی بن حسین ثقۃ مأمونا کثیر الحدیث عالیا رفیعا ورعا، کہ امام ابن سعد کے روایت سے وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ و ارضہ عنہ جو ہے وہ کثیر الحدیث تھے۔ اور پھر آگے علامہ غلام رسول جماعتی نے یہ بات کہی کہ شذرات الذہب کی یہ روایت ابن سعد کی روایت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یعنی کہ ابن شہاب ظہری کی جو روایت ہے وہ ابن سعد کی روایت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو ہے علامہ غلام رسول جماعتی کی یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ ابن شہاب ظہری جو ہے وہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ و ارضہ عنہ کی شاگردوں میں شامل ہوتے ہیں، اور ابن سعد جو ہے وہ 10ویں صدی ہجری کے اندر وہ آتے ہیں، اور وہ آ کر جو ہے وہ یہ بات لکھتے ہیں، اور اس کو علامہ غلام رسول جماعتی صاحب یہ کہتے ہیں، ان کی بات کو جو ہے ابن شہاب ظہری کی بات پر جو ہے وہ فوقیت دیتے ہیں کہ ابن شہاب ظہری جو یہ کہا کہ آپ قلیل الحدیث تھے، تو اس کے مقابلے میں ابن سعد کی روایت کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں علامہ غلام رسول جماعتی۔ یہ بات میں سمجھتا ہوں کسی بھی طریقے سے علمی طور پر درست نہیں ہے۔ اگر امام زین العابدین کا کثیر الحدیث ہونا
ہی مقصود تھا تو تھوڑا سا اگر تگودو کی جاتی تو یہ روایت مل جاتی کہ ابن شہاب زہری خود ہی کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی کوئی حدیث ایسی نہیں جو امام زین العابدین کے سامنے پڑھی ہو اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ سرکار نے اس حدیث کے بارے میں یہ کہا ہو کہ میں نے اس کو نہیں سنا، بلکہ آپ جس حدیث کو بھی میں پڑھتا تھا تو آپ فرماتے تھے کہ میں نے اس حدیث کو سنا ہے۔ اس کے علاوہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ سرکار کے بارے میں یہ بات بھی بڑی مشہور ہے کہ آپ باقاعدہ طور پر غزوات نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام کی جو غزوات ہیں ان کی تعلیم باقاعدہ طور پر دیا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے گھر میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غزوات کی باقاعدہ اور باضابطہ طور پر تعلیم دی جاتی تھی۔ یہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ سرکار خود ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور اپنے بچوں کے بھی اس کی تعلیم آپ دیا کرتے تھے۔ تو آپ کے علم کے اندر، یعنی آپ کے تعلیم و تعلم کے اندر غزوات کا جو ہے وہ پہلو بھی پایا جاتا تھا، دور حاضر کے پیروں کی طرح نہیں کہ بس ہم نے صرف تسبیح سنبھالنی اور مصلی سنبھالنا، نہیں، بلکہ باقاعدہ وہاں پر آپ کے حلقہ درس کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے غزوات کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ سرکار کا علمی مقام اس بات سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ الطبقات الکبیر میں ابن سعد نے اس بات کو نقل کیا کہ یزید بن حازم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ فقیہ مدینہ حضرت سلمان بن یسار کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ اکثر بیٹھا کرتے تھے، اور علمی مذاکرہ ہوا کرتا تھا اور تبادلہ خیال ہوا کرتا تھا، اور یہ علمی مذاکرہ اور تبادلہ خیال فجر کی نماز سے لے کے اشراق چاش تک جاری رہتا تھا۔ پھر اس کے بعد تلاوت قرآن، اور پھر امام زین العابدین دعا کر کے اس علمی مجلس کو ختم کیا کرتے تھے۔ امام زین العابدین سرکار رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ کے جو علمی جو کمالات ہیں اس پر تو بحث کرنے کے لیے بہت طویل وقت چاہیے، لیکن یہاں پر میں آخر میں امام زین العابدین سرکار کا جو ایک علمی مقام ہے اس اعتبار سے ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کروں گا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ علمی مقام اور وہ علمی فراست عطا فرمائی تھی کہ جب آپ کے دور میں جب عبد الملک بن مروان نے، خلیفہ عبد الملک بن مروان کو روم کے بادشاہ نے خط لکھے اور بڑے مشکل مسائل پوچھے۔ یہ وہ دور ہے کہ جس دور میں دمشق جو ہے وہ علم کا دبستان بن چکا ہے، بڑے بڑے علماء دمشق کے اندر موجود ہے، اور خلیفہ عبد الملک بن مروان جو ہے وہ بھی دمشق میں ہوا کرتا تھا، اس کا پایا تخت دمشق میں تھا۔ جب روم کے بادشاہ نے ایک پیچیدہ خط لکھا، پیچیدہ مسائل پوچھنے کے لیے ایک خط لکھا، تو اس وقت اس کی نظر کسی اور طرف، خلیفہ عبد الملک بن مروان کی نظر کسی اور طرف نہیں ٹھہری، بلکہ اس کی نظر حضرت سیدنا امام زین العابدین کی طرف گئی، اور اس نے کہا کہ امام زین العابدین کو مدینہ المنورہ سے مدعو کیا جائے اور وہ آ کر ان مشکل علمی مسائل کو حل کریں گے۔ حضرت امام زین العابدین کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ مشکل سے مشکل مسئلہ امام زین العابدین سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ بڑی آسانی سے حل کر دیا کرتے ہیں۔ تو اس سے بھی یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ امام زین العابدین کی علمی خدمات کتنی وسیع ہے اور کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ اسی طریقے سے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ کے جو بھائی ہیں عبد الرحمن بن اردک، وہ کہتے ہیں کہ زید بن اسلم کے حلقہ درس کے اندر حضرت سیدنا امام زین العابدین سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ اکثر تشریف رکھا کرتے تھے۔ یہ جو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ کا جو علمی مقام کے اعتبار سے ہم نے یہ جو ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کروایا ہے، اس کا مقصد یہ صرف یہ ہے کہ تاکہ جو اہل محبت ہیں، محبان اہل بیت ہیں، ان کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ کی علمی خدمات کتنی زیادہ ہیں، اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین علم سے کتنا شغف رکھا کرتے تھے، تاکہ محبان اہل بیت بھی علم سے اور اہل علم سے محبت کرنے لگ جائیں۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں امام زین العابدین سرکار اور اہل بیت اطہار سے سچی محبت عطا فرمائے۔